ایک سوال آیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، آپ کے اپنے لوگ بک گئے ہیں، تو کیا یہ آپ کی کوئی لیڈرشپ کے اندر کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے پاکستان کی. میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے اس ملک کی اخلاقیات ایسی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ کبھی کسی کا سوچتے تھے کرپشن کا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوئی 1985 سے، جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا. کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی اس کی. اس نے کیا اس نے سب کو پیسے پہ لگا دیا. لفافہ جرنلزم ادھر سے شروع کی، چھانگا مانگا کی سیاست اس نے شروع کی، ججز کو پلاٹس دینے اس نے شروع کیے. اس نے آرمی چیف جو تھا اس وقت آصف نواز، اس کو BMW کی چابی رشوت اس نے دی. اس نے جو سارے ملک کی اخلاقیات کی تباہی کی، اور ساتھ مل گیا آصف زرداری. ان دونوں نے مل کے جس کی وجہ سے میں آج کہتا ہوں امر بالمعروف کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے کہ انہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی. لوگوں کو نے برائی کو برایا ہی نہیں سمجھا. اگر اس ملک میں امر بالمعروف ہوتا تو کیا ان کی جرت ہوتی کہ عام سندھ ہاؤس کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور پھر میرٹ میں ان کو رکھا جا رہا ہے؟ یہ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اخلاقیات کے اوپر اس کے جو معیار ختم کیے. برائی کو برائی نہ لوگوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا جی ایسے تو ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. سب سے بڑا جرم ہوگا اس قوم کا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی سازش جو باہر سے امریکہ نے ان کے ساتھ مل کے ملک میں رجیم چینج کی کیا، اگر آپ اس کو کامیاب ہونے دیں. جی آپ کی کالز آ رہی ہے. اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد شکلین بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے، اور میرا بزنس کمیونٹی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بزنس ہے. جی بات کیجیے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب محمد شکلین فیصل آباد سے، اور ہمارا ٹیکسٹائل کا کام ہے، اور ہم تو بہت خوش ہوئے ہیں جب کہ آپ کی حکومت آئی ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے. اور آپ کی ٹیکسٹائل پالیسی کے نتیجے میں وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے فیڈ بیک کے اندر، جو ہمارا پلان عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چل جائے گا، جس سے تقریباً 700 سے 800 جاب کریشن ہوگی. اور الحمدللہ میں اس فیلڈ میں 97 سے ہوں، اور جو بوم الحمدللہ آپ کی حکومت میں دیکھا گیا ہے ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے، فیصل آباد کے حوالے سے، آپ کے فیصل آباد ایکسپورٹرز کا، بزنس مین کا جو درینہ مطالبے تھے اور اس کی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے الحمدللہ ایکسپورٹ ڈبل ڈجٹ تک امپروو ہوئی ہے. تو ہماری تو خواہش ہے، دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنی حفظ و امان میں رکھیں. جی سوال جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال میرا سوال ہے جی خان صاحب سے کہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کے اوپر 1997 کے بعد یہ پہلا ٹائم آیا تھا جس پہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے، اور لوگوں نے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کی ہیں. میں نے خود 2.5 ارب روپے کا یونٹ لگایا ہے جو اگلے 2 مہینے میں پروڈکشن میں آ رہا ہے. تو سر یہ جو انسرٹنٹی آئی ہے گورنمنٹ کے اندر، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، تو سر ہم تو بہت پریشان ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں آپ کی کنٹینیوٹی. میں آپ کو عرض کروں. جی شکریہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ بالکل فکر نہ کریں. یہ جو کل کی ووٹ ہے انشاءاللہ میرا ایک کپتان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اور اس بار ہی میرے ایک سے زیادہ پلان ہے، تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ کبھی بھی یہ قوم ان چوروں کو واپس آنے نہیں دے گی. لوگ ان 3 کی شکلیں دیکھ کے اتنے ڈر گئے ہیں، 4 وہ لنڈن والے بیٹھے کی بھی،
کیونکہ لوگوں نے تو ان کو 30 سال سے دیکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ کا جو رزلٹ آیا ہے, پتہ نہیں آپ نے پوری طرح پڑھا یا نہیں, کہ تحریک انصاف سارا سویپ کر گئی ہے. اور سویپ کدھر کر گئی ہے؟ ان علاقوں میں جدھر ہم کمزور تھے. اور صرف یہی نہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے, بلکہ ووٹ 60-70% تحریک انصاف کو پڑ گیا. جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملے. رنر اپ سارے تحریک انصاف ہیں. تو یہ کیا پبلک اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ والوں نے کہا جی ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے خریدا, انہوں نے کہا جی فکر نہ کریں, اگر پارٹی نے نکال دیا ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے. اب ان ساروں کو خوف آ گیا ہے جو پختونخوا کا رزلٹ دیکھا ہے کہ ٹکٹ تو آپ نون لیگ کا ٹکٹ تو ایک ایسا ہے کہ وہ کبھی اب جیت ہی نہیں سکتا, کیونکہ پبلک کے اندر جو ریاکشن ان کے خلاف آ گیا ہے, یہ جانتے نہیں ہے پاکستان کی پبلک. جو ان کی طرف چلے گئے تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غداری اگر انہوں نے وہاں ووٹ ڈال دی, جو سارا ملک دیکھے گا کل کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈال دی تو یہ اس غداری اس کانسپریسی کا حصہ بن جائیں گے, ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگ جائیں گی. اس لیے مجھے کل رات سے میسیجز آنی شروع ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ وہ کل آپ رزلٹ دیکھیں گے. مجھے اپنی قوم سے پوری امید ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. جی اگلے کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, اور مختصر رکھیے گا سوال تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم شریک گفتگو کر سکیں. احمد جواد چشتی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اور خان صاحب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ پہلے سے ہی خان صاحب پہ ہے, اور آئندہ بھی ہمیشہ بھروسہ خان صاحب پہ ہی رہے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی عدم اعتماد کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ ہمیں حوصلہ چاہیے, ہم گھبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھنا چاہتے. ہماری قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں, اور آپ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی رہنما ایسا نظر نہیں آتا جو اس قوم کو آگے لے کے جا سکے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. میں اپنی یوتھ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے میں اصل تبدیلی کب آئی, جب مجھے لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھ آ گیا, مطلب سمجھ آ گیا. جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ جو خوف ہے یہ ان میں ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا. میں جب قوم کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو میں نے تو کبھی بھی آسان راستہ زندگی میں نہیں لیا. مجھے تو پتا تھا پہلے دن, آپ میرا پہلا دن کا خطاب دیکھ لیں جو میں نے قوم سے کیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, بلکہ میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ چوروں نے میرے خلاف اکٹھا ہونا ہی تھا. کیوں اکٹھا ہونا تھا؟ کیونکہ ان سب کو پتا, یہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں کہ میں نے ان کو NRO نہیں دینا تھا, کیونکہ میں آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ جب تک اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ چھوٹے چور کی وجہ سے نہیں ملک تباہ ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر بڑا چور چوری کرتا ہے اس کو آپ نہیں پکڑتے, چھوٹے کو پکڑتے ہیں, بھینس والے چوری کو اور سائیکل والی چوری کو, لیکن بڑا ڈاکو پھر رہا ہے. تو اصل تو نقصان بڑا ڈاکو پر. لنڈن میں یہ چھوٹے چوروں نے تھوڑے اتنے اربوں روپے کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے یہ قوم کو فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایک عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا. وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے, میں 25 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ آج نہیں میں کہہ رہا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی ملک سے دشمنی کرنی. میں کبھی اینٹی امریکن نہیں رہا ہوں, نہ میں کبھی اینٹی انڈیا رہا ہوں, نہ کبھی اینٹی کسی ملک. میں تو سارے ملکوں سے چاہتا ہوں اچھی تعلقات. لیکن میری جو پالیسی, وہ فورن پالیسی وہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے. ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کسی فورن پالیسی کا حصہ نہیں بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے. جو وار آن ٹیرر میں ہم نے کیے
ان کی جنگ لڑ کے اپنے 80,000 پاکستانیوں کو ہم نے ان کی جانیں گئیں، ہم قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی ہوئی، جو ہم نے ملک سے اپنے کیا، جن کو یاد ہے 20 سالوں میں کیا ہوا. میں کبھی وہ پالیسی نہیں کہوں گا. جو مرضی ہو، سپر پاور ہو، جو مرضی ہو، ہاں سب سے اچھے تعلقات ہوں گے، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن فورن پالیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لیے ہوگی، میری قوم کے مفادات کی عکاسی کرے گی.